السلام علیکم، سب کو بہت بہت سلام، دعا، پیار، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر رکھے۔ رمضان مبارک اگین۔ اصل میں میرا آج کا جو لوگوں کا بھی کوشچن ہے اور اس سے ریلیٹڈ روزے رمضان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو رمضان جو ہے وہ بہت ہی ایک مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بخشش کے لیے آپ جو کمائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ کمائی کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم لوگ بہت سارے قرآن پڑھتے ہیں، بہت ساری نمازیں، روزے، یہ وہ سارا کچھ، لیکن ہم اصل رمضان کے مقصد کو بھول جاتے ہیں کہ اس کا مقصد نفس کو کنٹرول کرنا ہے، یعنی ہمارے نفس کی جو ایول سائیڈ ہے اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ نفرت، غصہ، حسد، زبان، غیبت، لڑائی جھگڑا، ان سب کو کنٹرول کرنے کا نام روزہ ہے۔ تو اس بارے میں اس سے ریلیونٹ آپ کو ایک حدیث پاک کا بتاتی ہوں، جس میں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو فرمایا کہ تم لوگوں کو پتہ ہے سب سے زیادہ مفلس انسان کون ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ جس کے بعد مال پیسہ گھر بار نہیں ہے وہ مفلس ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، سب سے مفلس میری امت کا انسان وہ ہوگا قیامت والے دن کہ جس کی نیکیاں پہاڑوں سے بھی اونچی ہوں گی، نمازیں، روزے، حج اور زکوٰۃ اور چیریٹی، سب کچھ پہاڑ سے بھی اونچا ہوگا، لیکن اس نے زبان سے کسی کا دل توڑا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کی اذیت کا باعث بنا ہوگا۔ تو وہ سارے لوگ جب اللہ کے پاس جمع ہو جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارا حساب چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں نکال کے ان کے حساب میں ڈلواتا جائے گا، اور آخر کار یہ ہوگا کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچے گی۔ تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ روزہ کتنا امپورٹنٹ ہے، یعنی اپنے نفس کو کنٹرول کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام تو نہیں ہے نا۔ تو آخر روزے کا مقصد کیا؟ کہ ہمیں بھوکا رکھنا اللہ کا مقصد ہے؟ نہیں، اپنے نفس کو کنٹرول سکھاتا ہے وہ، کہ جب مجھے محسوس کرو گے کہ میں دیکھ رہا ہوں تو تم لوگ روٹی نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، تو اسی طرح مجھے ساری زندگی محسوس کرو اور گناہوں اور حقوق العباد میں کوتاہی سے دور رہو، جس میں سب سے بڑی کوتاہی تو ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہو جاتی ہے، بدتمیزی کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان کا کہنا نہ ماننا۔ آپ کو پتہ ہے سب کچھ ضائع۔ اگر ماں باپ کا دل توڑا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد ماں باپ کے حقوق کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ماں باپ کو عزت دی ہے۔ پھر اسی طرح آپ کے دوسرے لوگ ہیں، آپ کے نیچے کام کرنے والے ہیں، نوکر ہیں، ارد گرد کے ہمسائے ہیں، سڑک پہ چلنے والے لوگ ہیں، ہر جگہ حقوق العباد ہی بکھرا ہوا ہے۔ پورا اسلام حقوق العباد کے بارے میں، اور اس کی بڑی پکڑ ہے۔ کیوں؟ وہ روزے سے ریلیٹڈ ہے۔ کیسے؟ کہ قیامت والے روز ہمارے پیاری نبی کے بقول سب لوگ وہاں پہنچ جائیں گے اور آپ کی نیکیاں ایک ایک کر کے لے جائیں گے، تو آپ مفلس ترین انسان رہ جائیں گے۔ ساری عمر آپ نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، سب کچھ کیا، چیریٹیاں کیں، سب کچھ کیا، لیکن اینڈ کیا ہوا؟ اینڈ یہ ہوا کہ چونکہ آپ لوگوں سے دل توڑتے رہے، لوگوں کا حساب دینا تھا، تو آپ کی ساری نیکیاں گئیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی نہ آنے دے۔ ہمارے پاس کم پیسے سے ہی لیکن ہم اس وقت امیر ترین ہوں گے قیامت والے دن، جب ہمارے پاس حقوق العباد کا سونا چاندی ہوگا۔ تو پلیز برائے مہربانی روزے کی روح کو ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت سنیں قاری عبد الباسط کی آواز میں،
بغیر ترجمے کے آنکھیں بند کر کے اس کو سنیں، پانی پاس رکھ لیں، جب سورہ رحمان کی تلاوت ختم ہو جائے تو پانی پی لیں 3 دفعہ اللہ 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 کہہ کے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے، کیونکہ قرآن شفا ہی شفا ہے، وہ ہمارے دل کو صاف کرے گا، شفا دے گا، اور ہمیں وہ امیر شخص بننے کی توفیق دے گا جو قیامت والے دن امیر ہوگا۔ اللہ حافظ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات بھی پسند آئی ہوگی۔